اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ان آیات کے کیا معنی ہیں، کیا مفاہیم ہیں، اور قرآن کریم آج ہم سے کس کس انداز سے مخاطبت کرتا ہے، یعنی لمحہ موجود کا تقاضا کیا ہے، قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے سورہ انعام کی 2 آیات پر بات کروائیں گے، یعنی 120 اور 121 پر گفتگو ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، وہ اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ کھلے گناہ اور چھپے گناہ۔ مومن کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ کھلے گناہ کیا ہوتے ہیں، چھپے گناہ کیا ہوتے ہیں، اور اگر چھپے گناہ کی بھی تشہیر ہونے لگے، یا وہ بندہ جس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، وہ فخر سے باہر بتانے لگے کہ ہاں میں نے یہ بدکاری کی، میں نے یہ شراب پی، میں نے جوا کھیلا، اس کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ جانور پر اللہ کا نام لینا کیوں ضروری ہے؟ اور خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ وہ خون کے حوالے سے، مردار کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں کہ خون کو بھی حرام قرار دے دیا گیا اور مردار کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، تو اس حوالے سے بھی کچھ سوالات ہم رکھیں گے اپنے معزز مہمان کے سامنے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات پیدا کر دیتے ہیں، القاء کر دیتے ہیں، تو شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ شیطان بھٹکانا چاہتا ہے، رحمان راہ راست پر رکھنا چاہتا ہے، تو رحمان کا راستہ ہی اپنایا جائے اور لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ لہٰذا تم ان کی اطاعت قبول نہ کرو، اور اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے، کیا مشرکین کی اطاعت کرنا، کیا وہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ سیکھیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک محبوب نام، مقبول نام، جانا مانا نام، کون آپ سے واقف نہیں؟ پیام صبح کا لازمی جز ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ الانعام آیات 120 اور 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ خواتین و حضرات، قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کہ کھلے گناہ کسے کہتے ہیں اور چھپے گناہ کسے کہتے ہیں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں لفظ مسجد کتنے مقامات پر آیا ہے؟ درست جواب 28۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا؟ قوم بنی اسماعیل کو، قوم بنی اسرائیل کو یا قوم نوح کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 120، پہلے 120 ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم سے فرما رہا ہے، کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی اللہ آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، ایک تو اس کے ظاہری معنی ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور پوشیدہ گناہوں کو بھی چھوڑو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ ممانعت میں مبالغہ ہوتا ہے کہ جب آدمی قریب ہی نہیں جائے گا تو اس کے مبتلا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ مبتلا ہونے کا امکان اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو برائی کے مواقع یا مقامات کے قریب جاتا ہے۔ ٹھیک۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ،
جس نے مشتبہ امور سے یعنی جن کی حلت اور حرمت واضح نہ ہو ان سے اپنا دامن بچائے رکھا تو اس نے اپنی آبرو کو بھی بچا لیا اور دین کو بھی بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، جو مشتبہ امور میں پڑ گیا، مبتلا ہو گیا، تو اس بات کا امکان رہتا ہے کہ وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ان لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی کچھ ممنوع حدود ہوتی ہیں۔ تو جیسے کوئی چرواہا کسی ممنوع چراگاہ کے ارد گرد یا قریب مویشیوں کو چراتا ہے تو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اس کے مویشی اس ممنوع چراگاہ میں گھس جائیں گے، تاراج کریں گے۔ لہذا اس کے لیے احتیاط پر مبنی طریقہ یہی ہے کہ انسان محارم اور ممنوعات اور مکروہات کے قریب بھی نہ جائے۔ اس کا ایک معنی مفسرین نے لکھا کہ جو بدکاری کے اڈے ہوتے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو جو ان اڈوں پہ جاتا تو اس کو وہ ظاہری خرابی سمجھتے، لیکن وہی بدکاری اپنے پوشیدہ مقام پر کرتا تو اس کی ان کے ہاں کوئی ممانعت نہیں تھی یا اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ گناہ ظاہراً کیا جائے یا لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر کیا جائے، اس کے گناہ ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے وہ جو مسئلہ ہے کہ غیر محارم کو نہ دیکھا جائے، تو کسی نے کہا کہ اگر یہ الا یہ کہ پہلی نظر معاف ہے جو اتفاقاً پڑ جائے، تو کسی نے کہا اگر پہلی نظر ہی نہ اٹھائے تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اتفاقاً کب نظر پڑی اور پھر اس کے پیچھے معصیت کا ارادہ کب اس کے ساتھ جڑا، تو وہ سینوں میں دلوں میں جو چھپاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس وترددت فی صدرک، گناہ وہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹ کے جس کی چبھن یا کڑھن محسوس ہو اور آپ اس بات کو ناپسند کریں کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے اور تمہارے دل میں تردد پیدا ہو کہ یہ اس کام کی طرف قدم بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، تو جہاں پر تردد آ جائے، اشتباہ آ جائے، وہاں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ یہ شریعت کے احکامات میں بہت واضح حکم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہی بات جو آخری جو جملے آپ نے عطا فرمائے کہ گناہ وہ ہے کہ تمہارے دل کو کھٹ کے، فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج مفتی صاحب بہت سارے گناہ یعنی گناہ کبیرہ ان کا ارتکاب کرنے کے باوجود اور اس کو چھپانے کے باوجود ارتکاب کر لیا، نہیں کرنا چاہیے،
لیکن اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں اور فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہاں میں یہ کام کرتا ہوں، اور محفل میں داد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ علی احمد صاحب، انسان کی فطرت، قلب، روح، ضمیر، نفس لوامہ اگر زندہ ہو تو وہ خود ایک کسوٹی ہے جی ہاں، خیر و شر میں امتیاز کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہم کیسے جانیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ساعت کا سیئتو کا وسرت کا حسنتو کا فانت مؤمن۔ تمہیں اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کسی مفتی کے پاس، قاضی کے پاس، کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ٹیسٹنگ مشین اللہ تعالیٰ نے ضمیر، جس کو انگریزی میں کانشیس کہتے ہیں، عربی میں نفس لوامہ کہتے ہیں، اس کی صورت میں انسان کی وجود میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری برائی تمہیں بری لگے اور تمہاری نیکی سے تمہیں قلبی اور روحانی سرور اور تسکین ملے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو، کیونکہ تمہاری ٹیسٹنگ مشین فنکشنل ہے، کام کر رہی ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان برائیوں میں مسلسل مبتلا رہتا ہے تو یہ مشین فیل ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ قوم لوط کی طرف کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم قوم لوط سے کہا کہ غیر فطری طریقے سے اپنی شہوات کو پورا کرتے ہو اور ڈاکے ڈالتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں ان منکرات اور ان معصیتوں کا بڑے تفاخر کے ساتھ بیان کرتے ہو۔ تو یہ ایمانی اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے زوال کی آخری حد ہے کہ انسان معصیت بھی کرے، فسق و فجور بھی کرے، عصیان بھی کرے، اور پھر اس پر اس کی طبیعت میں کوئی انقباض، کوئی کڑھن، کوئی چبھن، کوئی دکھن محسوس نہ ہو، بلکہ بڑے تفاخر کے ساتھ مجلسوں میں بیان کرے۔ تو یہ پھر آخری درجہ ہے۔ یہ آخری درجہ ہے۔ کہ جب آدمی، یعنی ایک آدمی سے مراد یہاں پر اہل ایمان مومن کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کرتا ہے خدا نخواستہ، تو اس لمحے وہ حالت ایمان میں رہتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ لا یزن الزانی وہو مؤمن ولا یسرق السارق وہو مؤمن، کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں رہتا، یا چور چوری کرتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں رہتا۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اس جرم زنا کو حلال سمجھ کر کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کا باغی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایمان نہیں رہتا۔ ایک یہ کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہوئے کرتا ہے، تو تب بھی جب اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو نور ایمانی اس سے دور ہو جاتا ہے، وہ اسے نصیب نہیں ہوتا۔ تو اسے وہ نصیب نہیں ہوتا، لیکن جو ہی وہ گناہ کے اس عمل سے دور ہو جاتا ہے تو دوبارہ نور ایمانی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ اس کو حرام سمجھتے ہوئے
کر رہا ہے اپنی بشری کوتاہی کی وجہ سے، ٹھیک، اور جب زنا یا چوری یا ان جیسے افعال قبیحہ میں مبتلا ہے تو اس دوران تو نور ایمانی سے محروم رہتا ہے، لیکن بعد میں توبہ کر لے، رجوع ٹھیک کر لے تو ایمان بحال ہو جاتا ہے۔ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ مفتی صاحب، بعض لوگ بری محفلوں میں بیٹھتے ہیں، یعنی ایک شراب کی محفل ہے، بیٹھتے ہیں، خود شراب نہیں پیتے۔ کچھ لوگ بدکاریوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، خود بدکار نہیں ہوتے۔ ان افراد کے بارے میں دین کیا فرماتا ہے؟ ان افراد کے بارے میں مثبت پہلو تو یہ ہے کہ فرمایا کہ زمین پر جو اللہ کے ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جی، جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، اور جہاں کوئی محفل ذکر و فکر ہوتی ہے تو وہ اس پر اپنا سایہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان کے احوال کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیرے ذکر و فکر میں مشغول تھے، تیری عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ جہنم سے جنت کے طلبگار تھے، تو اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بن دیکھے ان کی طلب کا عالم یہ ہے، تو دیکھ لیں تو پھر تو آخری حدوں کو چھو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دیکھا نہیں ہے، لیکن بن دیکھے جہنم کی ہولناکی کا یہ تصور ان کے ذہنوں میں ہے، تو دیکھ لیں تو نہ جانے اس کی حد کیا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ٹھیک، تو اللہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک بندہ تیرا ایسا بھی تھا جو ارادتاً تو اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن گزر رہا تھا، سر راہ ایک مجلس دیکھی اور وہ بیٹھ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، وہ ایسی قوم ہے اللہ کے پیارے بندوں کی کہ جو ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے تو وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، اس کو بھی اس مجلس کی برکات ملتی ہیں۔ جیسے حدیث میں ایک مثال سے سمجھایا کہ بری مجلس کے اثرات کا عالم یہ ہے کہ ایک لوہار کی بھٹی کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو اگر وہ خود اس سے بچا بھی رہا تو اس کا دھواں اور غبار اس سے تو نہیں بچے گا، یا عطار کی دکان پر جا کر بیٹھا، عطر نبی خریدا، نبی استعمال کیا، تب بھی اس کی خوشبو جو ہے وہ اسے محسوس ہوگی اور حاصل ہوگی۔ تو اس لیے بری مجلس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اور حدیث پاک میں ہے کہ رجل یعرف بمن یخالل، کہ بندے کے اخلاق و کردار کے بارے میں جاننا چاہو تو یہ دیکھو کہ اس کا حلقہ احباب کیا ہے۔ جی، اگر اس کا حلقہ احباب نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں تو یہ بھی اچھا ہوگا، اگر وہ برے ہیں تو پھر یہ بھی برا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ انسان اپنے دوست کے بنائے ہوئے راستے پر ہوتا ہے۔ ایک اور فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آیا کہ بری صحبتوں سے دور رہو، کیونکہ تم بروں میں بیٹھ کر بروں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں کہ بہت سے لوگ
نوجوان خاص طور پر خوشی ہوتی ہے انہیں دیکھ کر کہ ایک خشیت خداوندی کی وجہ سے یا گھر کی تربیت کی وجہ سے وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن کیوں بیٹھتے ہو اس محفل میں جہاں شراب پی جا رہی ہے یا کوئی بدکاری کا کوئی اڈا ہے، وہاں جاتے ہی کیوں؟ یا کوئی گناہ کی منصوبہ بندی منصوبہ ہو رہی بندی، ہے جی تو وہاں سے مجتنب رہنا چاہیے، بچ کر رہنا چاہیے۔ جی مومن کا شعار اور طریقہ یہی ہوتا ہے، جو ان چیزوں کے قریب جائے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے میں وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو جس طرح آپ نے فرمایا تھا نا کہ وہ ایک حکمران کی ایک سلطنت ہوتی ہے، باڑ لگی بھی ہوتی ہے، تو لا تقربوا الزنا، وَحِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ تعالیٰ کی جو ممنوع حدود ہیں وہ اس کے محرمات ہیں، سبحان وہ اللہ، سارے اعمال و افعال ہیں کہ جن کو اس نے حرام قرار دیا اس ہے۔ کے قریب تک نہ جاؤ، مرتکب ہونا تو دور کی بات ہے۔ اچھا، یہاں پر کھلے گناہ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی کی بات ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان قریب جائے گا تو آہستہ آہستہ طبیعت کے اندر جو اباہ ہے، جو انکار ہے، جو اس گناہ سے نفرت ہے، وہ کم ہوتی وہ جائے گی، کم ہوتی جائے گی، اور آخری درجہ یہ ہے کہ مبتلا ہو جائے مبتلا ہونے کا اندیشہ ختم ہونا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک تو کھلے گناہ آپ نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دی ہے، کچھ چھپے گناہ یعنی ایک تنہائی، لوگ نہیں دیکھ رہے وغیرہ، تو ان سے بھی اجتناب جیسا کہ آپ نے فرمایا ہونا چاہیے۔ کیا ذہن میں کوئی برا خیال لانا وہ بھی چھپے گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ ایسا ہے کہ اس بارے میں محدثین کرام نے یہ فرمایا، کیونکہ حدیث ہے نا، من ہم بحسنۃ فلم یعملها فلہ اجر، جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس ارادے پر عمل نہیں کیا تو اس کو ایک نیکی ملے گی۔ ٹھیک یعنی کیوں کہ برائی سے رک جانا بھی ایک نیکی ہے۔ ٹھیک وَمَنْ ہم پہلے ہے نا کہ من ہم بسیئۃ، برائی کا ارادہ کی، دوسرے کہ من ہم بحسنۃ، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہ کیا تب بھی ایک نیکی ہے، کیونکہ نیکی کا ارادہ کرنا بھی نیکی ہے۔ سبحان اور اللہ، پھر فرمایا کہ اگر اس نے نیکی پر عمل کیا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کن خیالات پر گرفت ہو سکتی ہے، تو محدثین نے کہا کہ ایک تو خیال آیا اور چلا گیا، اس کو حاجس کہتے ہیں۔ ایک خیال آیا اور پلٹ کے پھر آتا رہا لیکن اس کو ذہن میں جگہ نہ دی، اسے خاطر کہتے ہیں۔ ایک خیال آیا اور بندے نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ حاجز، خاطر، ہم ان درجات میں تو معاف ہے، لیکن جب اس نے اس خیال بد پر عمل کرنے کا عزم کر لیا تو پھر وہاں سے گناہ شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو دین اس تعلق سے بھی نصیحت یہ کرتا ہے کہ اس سے گریز کرو اور برے خیالات کو جھٹک دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے۔ اچھا، فوراً اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی یہ برائی کریں گے، یعنی کھلے گناہ یا چھپے گناہ، تو اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ تو اگر توبہ کر لی تو اس کے باوجود کوئی بدلہ یا اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ معاف فرما دی ہے؟ دیکھیں توبہ کے بارے میں حدیث مبارک میں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب توبہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے، سٹیجز ہیں، تقاضے ہیں۔ ٹھیک،
پہلا تو یہ ہے کہ اعتراف گناہ کریں، ٹھیک، جسے قانون کی زبان میں کنفیشن کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان العبد اذا اعترف ذنبہ ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرے اپنے رب کے حضور، پھر توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو گناہ کا اعتراف نہ کرے تو گویا وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ جرم کو جرم سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کی توبہ قبول کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اعتراف گناہ کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ ندامت ہے، کہ اس گناہ پر اللہ تعالیٰ کے حضور شرمسار ہو، نادم ہو، تو اس کے لیے فرمایا کہ ان ندم توبتن، گناہ پر شرمندہ ہونا، شرمسار ہونا، یہ توبہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا درجہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، پھر اگر اس کی کوئی تلافی ہے تو تلافی کرے، سبحان کہ اللہ، جیسے نمازیں قضا کی ہیں تو قضا پڑھے، روزے قضا کی ہیں تو قضا پڑھے، کسی کا حق مارا ہے اور اب توبہ کر رہا ہے تو اس کا حق لوٹا دے، یہ نہ سمجھے کہ یہ توبہ کرنا اس کے لیے مجھے اس کے حق کو بھی حلال کر دے گا، تو حق کو لوٹائے، اللہ کا حق ہے تو اس کو بھی ادا کرے، بندے کا حق ہے تو اس کو بھی لوٹائے، اور پھر اس سے پیمان وفا باندھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حق اور بندے کا حق۔ اگر حکومت کا کوئی مال غصب کیا ہے تو وہ کیسے واپس کرے؟ وہ قومی خزانے میں جمع کر دے، اچھا کر سکتا ہے، اچھا، کیونکہ حکومت کا جو مال ہوتا ہے اس میں تو سب کے حقوق شامل ہوتے ہیں، جی، تو اس لیے اس کو حکومت کے خزانے میں جمع کر دیں، فرد کا مال غصب کیا تھا اس کو لوٹا دیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کو بیان کیا، پھر چند کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، پھر فرمایا کہ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل ناحق نہیں کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ گناہ کرے گا تو وہ گناہ پائے گا، اور یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، ڈبل ٹرپل، 4 گنا 10 گنا آگے، اور یخلد فیہ مہانا، وہ اس میں ذلیل و رسوا ہو کر مبتلا ہوگا، الا من تاب، ہمیشہ رہے گا، الا من تاب، مگر جو صحیح توبہ کرے پوری معنویت کے ساتھ، وآمنا، اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل سبحان دیتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات کی بابت فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود ان سے بہتر جانتا ہے، وہ کہتے ہیں تیرا ایک بندہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر احساس ہوتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے، عجیب و غریب بندہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے یہ تو دیکھا کہ وہ بار بار گناہ کرتا ہے، آتا کدھر لیکن ہے؟ یہ نہیں دیکھا کہ پلٹ کر کس کی طرف آتا ہے، اللہ اکبر، ہماری طرف آتے ہیں، اللہ کیونکہ اس کا اکبر، ایمان ہے کہ اس کا ایک رب ہے اللہ جو اکبر، خطا کار کو، گناہ گار کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اس اکبر، لیے لا تقنطوا من رحمت جی اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، اب اگلا موضوع جی اسی آیت کا،
توبہ کے حوالے سے آپ نے بات فرما دی، اور جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو تو اس کا گوشت نہ کھاؤ، یعنی کتنی اہم بات ہے جانور کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا، یعنی پوری جو غذا ہے یہی حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو اپنا نام چاہ رہا ہے کہ اس کا نام لیا جائے ذبح کے وقت، کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو اعتراف ہے، جو انعامات ہیں، یعنی ان کی شکر گزاری ہے، اللہ کیوں اپنا نام چاہتا ہے ذبح کے وقت؟ ایسا ہے کہ جیسے ہماری جان ہے ایسے اس کی بھی جان ہے، جی جانور کی۔ جی جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اس نے بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے، گوشت حاصل کرنے کے لیے اس کی جان لے سکتا ہے، تو یہ جان اللہ کے قانون کے تحت اس کو لینے کا حق ملا ہے، لہذا اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ جب ذبح کرے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ ہاں، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر نام نہ لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک روایت میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر بھولے سے رہ گیا اور مومن نے ذبح کیا ہے تو اس صورت میں اس کا کھانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ جیسے مغرب میں آپ بھی بہت تشریف لے جاتے ہیں، مغرب میں خاص طور پہ وہاں، یہاں تو بہت کم، ایک خیال یہ گھومتا رہتا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم، جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ غیر مومن کے ہوٹل گئے، ریسٹوراں گئے وہاں کھانے کے لیے، تو اب یہ حلال ہے یا حرام یہ نہیں معلوم، تو کئی افراد نے، مسلمان افراد نے ہم سے یہ کہا مغرب میں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیتے، وہ کھانے سے پہلے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے حلال ہو گیا۔ کیا اس خیال کی دین تائید کرتا ہے؟ نہیں، ایسا وہ ایک حدیث میں ایک وَسَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، تو ایسا ہے کہ جب وہاں مغرب میں میں نے دیکھا ہے کہ ہوٹلوں پر حلال فوڈ کا باقاعدہ بورڈ ہوتا ہے کہ یہاں کھانا حلال کا ہے، تو ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہاں علماء کی کمیٹی جو ہے وہ مذبح کا وزٹ کر لے، طریقہ کار دیکھ لے، وہ ٹھیک ہو تو وہ سرٹیفکیٹ اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر غیر مسلم کا ہوٹل ہے اور وہ اس کے حلال ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے کہ فلاں سلاٹر ہاؤس سے یا مذبح سے آیا ہے، تو پھر اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ نہیں کھانا چاہیے نا، یہ بالکل خیال ایک لغو خیال ہے کہ کھانے سے پہلے بس کلمہ پڑھ لیا جائے تو وہ حلال ہو گیا۔ تو اپنے طور پر یہ حلال اور حرام طے نہیں کرنے چاہیے۔ حلال اور حرام کون طے کرتا ہے؟ شریعت، اللہ کا قانون، اللہ کا دین، اور خود قرآن میں اس کے بارے میں صریح احکام ہیں۔ مثلا اس سے پہلے آیت میں فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو تم اس کو نہیں کھاتے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ لَكُمْ، حالانکہ جن حلال جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ إِلَّا مَدْ تُرِرْتُمْ، اللہ یہ کہ تم حالت اضطرار میں آ جاؤ اور کوئی حلال لقمہ میسر نہیں ہے اور جان بچانے کے لیے کھانا پڑے تو وہ مستثنیٰ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
البتہ وہ وہ جو حرام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر سورہ مائدہ میں فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار جانور جو طبعی موت مر جائے حرام قرار دیا گیا ہے، اور ذبح کے وقت بہنے والا خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، یا وہ حلال جانور کہ جسے ذبح کے وقت جو ہے غیر اللہ بتوں کے نام پر، معبودان باطلہ کے نام پر، جیسے بسم اللہ والعزیٰ یا بسم المنات، وہ حرام ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا والمنخنقہ، جس کی گردن مروڑ کر مار دیا گیا ہو وہ حرام ہے، والموقوذہ، جس کے سر پر لوہے یا کسی بھاری پتھر کی چوٹ مار کر مار دیا گیا ہو وہ حرام ہے، والمتردیہ، جسے کسی بلند پہاڑ سے گرا کر مار دیا گیا ہو وہ حرام ہے، والنطیحہ، جسے جانوروں نے سینگ مار کر مار دیا ہو وہ حرام ہے، وما اکل السبع، یا جسے کسی شکاری جانور نے شکار کیا وہ حرام ہے، سوائے اس کے کہ جس کو تم نے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح بتوں کے استھانوں پر جو جانور بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے وہ حرام ہیں۔ پھر آگے چل کر فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو حالت اضطرار میں ایکسٹریم نیسیسٹی جسے کہتے ہیں کہ بھوک ہے اور قوت لا یموت ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، غیر متجانف للاسم، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہے، چاہت کے ساتھ نہیں کھا رہا، تو وہ اگر جان بچانے کے لیے کھائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طرح سے سورہ انعام میں دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، اے پیارے حبیب آپ کہہ دیں کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں پاتا کہ جسے کسی کھانے والے پر حرام قرار دیا گیا ہو، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا ذبح کے وقت بہنے والا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے اور فسق ہے، وَأُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی، یا جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو حالت اضطرار میں آ گیا کہ جان بچانے کے لیے کوئی حلال لقمہ میسر نہیں ہے، لیکن وہاں بھی غیر باغن، چاہت کے ساتھ نہ کھائے بلکہ کراہت کے ساتھ کھائے، ولا عادن، حد سے تجاوز نہ کرے، اسی حد تک کھائے کہ جان بچ جائے، جان کا خطرہ ٹل جائے۔ تو پھر قرآن نے یہ تمام بیان کیا۔ اسی طرح شکاری جانوروں کے ذریعے شکار کرنے والے احکام بھی شریعت میں بیان کیے گئے کہ یسألونک ماذا احل لہم، اے پیارے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن، ہاں اگر کوئی جانور کتا تم نے شکار کے لیے سدھایا ہو کہ جب تم اس کو شکار کی طرف روانہ کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لو، اور وہ کتا اس جانور کو شکار کر کے اس سے خود نہ کھائے۔ تو کیوں کہ اگر خود کھائے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے تمہارے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا، وہ حرام ہو جائے گا۔ یا ایک ٹرینڈ کتے نے شکار کیا لیکن ایک دوسرا کتا بھی ساتھ تھا تو پھر بھی اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ تمام صورتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، البتہ اس میں ایک بات یہ فرمائی، یہ جو مردار جانور ہیں جن کی صورتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ان کی حرمت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو ذبح کے وقت دھار کی صورت میں تیزی سے بہنے والا خون ہے، یہ حرام اور ناپاک ہے، اور یہ اس کے گوشت میں شامل ہو جاتا ہے، لہذا پورے گوشت کو یہ حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حلال اور حرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور فیصلے یہ آ جو گئے۔ قرآن نے کہا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے دوستوں کو طرح طرح کی باتیں القاء کرتے ہیں تاکہ تمہارے ساتھ حجت بازی کریں۔ وہ کیا ہوتی تھی؟ یہ کیا بات ہوئی، جسے اللہ مارے وہ حرام اور جسے تم مارو وہ حلال؟ جی جو وہی یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حرام اور حلال کے تعلق سے فیصلے ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہو گئے، قطعی ہیں، قطعی ہے، اٹل ہیں، انچینجبل ہیں، غیر متبدل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب وقت مکمل ہو رہا ہے، پروگرام کا آخری آیت اور آیت کا آخری حصہ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ لیکن دیکھو اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ تو مشرکوں کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ بھی آدمی کو مشرک بنا دیتی ہے۔ ہاں، یہ جو آپ نے شروع میں بھی سوال اٹھایا تھا، اگر کوئی اس حرام کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے تو پھر یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کہ وہ اللہ کے حکم کا باغی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حلال کردہ کسی چیز کو اپنے لیے حرام قرار دے دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے بغاوت ہے، یہ بھی اللہ کے حکم اور سے۔ اس میں یہی فرمایا نا جی کہ پیچھے فرمایا نا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ شرعاً حلال ہے، تم اس کو نہ کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ذاتی ذوق کی وجہ سے اونٹ اور خرگوش منع کر دیے تھے، استعمال نہیں کرتے تھے، تو ان کی قوم نے اس کو حرام ہی کر دیا۔ تو اس کی نفی کی قرآن نے، جی، لیکن فرمایا کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ چیزیں پھر ان پر حرام کر دی، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ مفتی صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہو گیا۔ چند سوالات میں اور رکھنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم آپ سے سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، بڑے ممنون، بڑے شکر گزار ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کے کہ وہ تشریف لائے اور سورہ انعام کی آیات 120 اور 121 کے تعلق سے تفصیلی گفتگو عطا فرمائی اور ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ کوئز: قرآن کریم میں لفظ مسجد کتنے مقامات پر آیا ہے؟ یہ ہمارا کل کا سوال تھا۔ درست جواب 28۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا؟ قوم بنی اسماعیل کو، قوم بنی اسرائیل کو، یا قوم نوح کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27-009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0092321-825-0194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ میاں محمد حماد علی چودھری، یہ ان کا تعلق جو ہے پونچھ عباس پور آزاد کشمیر سے۔ میاں، اور انہوں نے دوسرا نام بھی لکھ دیا ساتھ،
عبدالقیوم خان بلوچ، اچھا، آزاد آپ کشمیر سے۔ ٹھیک، سبحان اللہ، دونوں افراد نے مل کر یہ درست جواب دیا۔ آپ دونوں افراد کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے ایڈریس پر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، آواز بلند نہ کرنا، نظریں جھکائے رکھنا اور میانہ طریقے سے چلنا ایمان کی بہترین نشانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز بلند نہ کرنا، نظریں جھکائے رکھنا اور میانہ طریقے سے چلنا ایمان کی بہترین نشانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔